حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے مورخہ 7 فروری 2014 کو مسجد بیت الفتوح میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا اور نماز پڑھائی۔ خطبہ جمعہ کا نہایت ہی مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جو اصل متن کا ہرگز متبادل نہیں۔ تشہد، تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے فرمایا: خطبہ جمعہ کے آغاز میں حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک الہام کی تشریح نہایت خوبصورت انداز میں بیان فرمائی، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے بطور نشان تھا اور جس کے عین مطابق خدائی وعدہ حضور علیہ السلام کے حق میں پورا ہوا۔ اس کے بعد حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے جماعت کو عملی اصلاح کی طرف توجہ دلائی اور یہ مضمون جو گزشتہ کئی خطبات سے جاری ہے اس پر مزید روشنی ڈالی۔ حضور انور نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس فکر کا اظہار کیا جو آپ کو اپنی جماعت کی عملی اصلاح کے متعلق لاحق رہتی، اور جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام جماعت کے افراد میں پاک انقلابات پیدا کرنے کے لیے کتنے فکر مند رہتے تھے۔ خطبہ جمعہ کے آغاز میں حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک الہام کی تشریح نہایت خوبصورت انداز میں بیان فرمائی، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے بطور نشان تھا اور جس کے عین مطابق خدائی وعدہ حضور علیہ السلام کے حق میں پورا ہوا۔ اس کے بعد حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے جماعت کو عملی اصلاح کی طرف توجہ دلائی اور یہ مضمون جو گزشتہ کئی خطبات سے جاری ہے اس پر مزید روشنی ڈالی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو 10 جلدوں پر محیط ہے، اس کے مطالعہ کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا نصب العین یہی تھا کہ جماعت میں پاک تبدیلیاں پیدا کی جائیں اور ان کا خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک پختہ تعلق قائم ہو جائے۔ اپنے خطبے میں حضور انور نے فرمایا کہ آج میں اس مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں بیان کروں گا۔ حضور علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے تھے اور ہم میں کیا تبدیلیاں دیکھنا چاہتے تھے، اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ آپس میں اختلاف نہ ہو۔ میں 2 ہی مسئلے لے کر آیا ہوں، یہ کہ خدا کی توحید اختیار ہو اور آپس میں محبت اور ہمدردی کا نمونہ دکھایا جائے۔ یہی صحابہ کا نمونہ تھا۔ صحابہ کا آپس میں ایسی محبت اور ہمدردی کا تعلق تھا کہ غیر ان کے اعلیٰ نمونے دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکتا۔ صحابہ کا آپس میں ایسا محبت اور ہمدردی کا تعلق تھا کہ غیر ان کے اعلیٰ نمونے دیکھ کر متاثر ہو جاتے تھے اور متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکتے۔ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ بغض کا جدا ہونا ہی مہدی کی علامت ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں: میرے وجود سے ایک صالح جماعت پیدا ہوگی، نیز سچا مومن ہر بات پر اللہ کو مقدم رکھتا ہے اور اپنے دل پر نظر رکھتا ہے، وگرنہ ایک شخص نام کا مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقی اسلام اسی میں ہے جو اسلم وجہہ للہ کا مصداق ہو، یعنی اپنی ساری طاقتیں اللہ کے حضور پیش کر دے اور اس کے حکم کے مطابق استعمال کرے۔ اللہ مفہوم چاہتا ہے، نہ صرف نام۔ محض باتیں کچھ وقت نہیں رکھتی جب تک ہم خود نیکی پر گامزن نہ ہوں۔ جب ہم نے زمانے کے امام کو مانا تو اس کی توقعات پر پورا اترنے کی بھی کوشش ہونی چاہیے۔ ہر بدی سے مکمل طور پر نفرت کا اظہار ہو اور ہر معمولی سے معمولی نیکی کو کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ آپس میں پیار اور محبت کا تعلق ہونا چاہیے، تبھی ہم اپنی بیعت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے۔